اسی مناظر صاحب نے جو سوال کیا اور پھر اب دونوں نے اس کو بڑی زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا، تو انہی کو کچھ ملا جلا کے جو میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں، آپ اگر بڑے غور سے جب سے انسان کی تخلیق ہوئی اب تک اس دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کو آپس میں بائنڈ کیا ہوا ہے، ایک ایسا ایک بائنڈنگ فورس ہے کہ جس نے کیا کیا ہوا ہے، اس ٹائم سے لے کر اب تک اس چیزوں کو یہاں تک لے کر آیا اور ابھی تک چل رہی ہے۔ وہ جو بائنڈنگ فورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی محبت ہے، محبت ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں ذرا، اب آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہسٹری میں جائیں، یا جہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی تو وہیں سے محبت آغاز ہو گیا تھا۔ بلکہ یہ جو نیچر ہے یہ ہے ہی محبت، یہ دنیا کا جو آغاز ہے وہ محبت سے ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے کریشنز تھے، موجود تھے، فرشتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایک محبت کی بات آئی اور ایک اسپیشل عقیدت کی بات آئی، وہ جو بائنڈنگ فورس کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں انسان کو بناؤں گا، جس میں اور یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ محبت سے سٹارٹ ہوا، محبت سے سٹارٹ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ عقیدت نہیں تو اور کیا ہے؟ عقیدت کی سب سے بڑی مثال جہاں پر عقیدت ختم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پونکی، پھر فرشتوں کو کہا کہ کرو اس کو سجدہ، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا کہ جتنے بھی اس کیمرے سے ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایڈورٹائز کیا؟ ہاں، اس کو، ہاں، اب آپ نے کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے، یہ جتنی بھی ہم نے علم کی باتیں کی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ تو وہی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی کیا کر دیا، اس انسان کے اس ذہن میں رکھ دیا۔ پوٹینشلی کا مطلب یہ کہ میں یہاں پر ایک پتھر باندھوں، وہاں پر بندھا ہوا ہے، اب اس میں یہ قوت موجود ہے کہ وہ ملک صاحب کے سر کو توڑ دے، جب تک میں اس رسی کو کاٹ دوں تب تک اس میں وہ بندہ رہے گا، پورا 1000 سال وہ بندہ رہے، وہ تب تک کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب تک اس پوٹینشل کو میں ریلیز نہیں کروں گا۔ اسی طرح انسان نے جب کمپیوٹر کی تخلیق کی تو یہ کیسے کی؟ یہ وہی پتھر بندھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ کٹ کر کے اس کا پردہ فاش ہوا۔ اچھا، یہ چوتھی فضیلت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے انسان کو اپنا علم دیا۔ اور پھر سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی محبت، سب سے بڑی عقیدت، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو کہ جا، تجھے میں اختیار دیتا ہوں، میرے بعد تو جا اور تو کیا کر، اس پوری دنیا پہ راج کر، حکومت کر، بادشاہ ہے تو، اس دنیا کو کنٹرول کر، تو سب سے پہلے میرے محبت میں، اور چونکہ میں سب سے بڑا ہوں، میں نے تیرے لیے پوری جہان بنائی، تو پہلے میرے مطیع تو ہو، میرے قانون پر عمل کر، اور پھر جا اسی محبت کے پیغام کو اس کو آگے لے کے زمانے میں پہنچا دے۔ تو محبت کا آغاز وہاں سے ہوا۔ اب لٹریچر کی جہاں تک بات ہے تو میں آج ساری باتیں جو کر رہا ہوں وہ اللہ ہی کی کر رہا ہوں، جہاں سے اس کا آغاز، جو اصل جن کی جڑیں ہیں میں ان کو کھینچ رہا ہوں۔ اچھا، لٹریچر کی اگر بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ لٹریچر کی اور نیچر کی جو سب سے بڑی مثال ہے، یا جہاں سے ہمیں یہ ساری جتنی بھی آپ کی شاعری ہے، پیک پر اگر ہم اس کو کوئی ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے تو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھے۔ آپ مجھے بتائیں رب اس کی ربط، اس کی ہر ایک ترنم دیکھیں، اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ میں یہ آپ سب اس بات سے ایگری کریں گے کہ قرآن کی جیسے، مطلب اس کی اور بھی بہت زاویے یا فیکٹرز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عظیم کتاب ہے، مطلب اس میں فلسفہ ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں نور ہے، اس میں دانائی ہے، ہر ایک چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی شاعری کی لٹریچر کی بات کریں تو وہ بھی ہے اس میں بہترین لٹریچر، بہترین لٹریچر ہے۔ اب اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ دلیل جناب اس کی یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے جو عرب میں آپ کے عرب کے لوگ تھے، وہ شاعر تھے، ایک ایک حرف سے ان کو ہزار نظمیں یاد ہوتی تھی، ایک ایک حرف سے، جیسے کہ الف سے، تو الف سے ان کو 1000 نظمیں، ایک ایک ان کے حافظے اس طرح کے تھے، ان کے پوئٹری کے بڑے بڑے، وہ بڑے روایات والے تھے، پوئٹری کے بڑے بڑے ان کے معرکے ہوتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، لمبی لمبی نظمیں ان کے حافظے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حافظے دیے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پریشان ہو کہ یہ کیا ہے،
مطلب قرآن کی ایک آیات کیا ایک حرف جیسا بھی وہ نہ لا سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ان کو چیلنج کیا کہ جاؤ اگر تم اتنے خود کو فن خان کہتے ہو تو جاؤ اس جیسا لٹریچر لے کر آؤ. تو وہ لے کر آ سکے نہ لے کر آ سکے. اور پھر جن لوگوں نے اس کو قبول کیا, اس کو پڑھا اور اس کو دیکھا, اس کو پرکھا, اس کو اپنے آباء و اجداد کی اس شاعری کو بھی پرکھا اور اس کو بھی پرکھا, تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یار قرآن کے بعد بھی ہم کوئی شاعری کریں گے. انہوں نے شاعریاں ختم کر دی, کتابیں ابھی وہ کتابیں جلا دی, قلم کو توڑ دیا. یہ اصل اچھا جی. اب مناظر صاحب نے بات کی کہ دو چیزیں, ایک تو حقیقی عشق جو ہے اور ایک مجازی عشق ہے. اب دیکھیں, اب اس کو اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ مجازی عشق جو ہے وہ غلط ہے تو بڑا بیوقوف ہی ہو. ٹھیک ہے, حقیقی جو عشق ہے اس کی تو میں نے دے دی. پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ لوگوں کو جوڑوں میں بنایا تاکہ آپ لوگ کیا کر سکو, ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. جیسے کہ یاسر صاحب نے شروع میں وہی بات کی اور انہوں نے وہیں سے اس کا آغاز کیا. اب آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عام طور پہ یہی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں کہ محبت کا جہاں پہ نام آ جاتا ہے یا جہاں پہ نام آ جاتا ہے کہ عشق کا نام آ جاتا ہے, مجازی کی اگر ہم بات کریں تو اس کو غیر اسلامی فتویٰ لگا کے اور بڑے اس کو غلیظ نظر سے دیکھا جاتا ہے, بہت بڑا اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑے گناہ کا کام, بڑے گناہ کے کام. تو یہ بالکل وہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرما دیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہر ایک چیز کی جب ہم بات کرتے ہیں دنیاوی ترقی ہو, کوئی کسی چیز کو چلانے کے, کامیاب کرنے کے, تو ہم کہتے ہیں کہ آیا یہ آرگنائزیشن جو کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی کیا یہ ڈسپلن تھی, یہ آرگنائز تھی؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں. سب سے پہلے جا کے آپ کسی فلسفی کے پاس, کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس چلے جاؤ, آپ اسے کہو کہ یار میں اسکل میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کیا کرو, خود کو ڈسپلن کر لو. اب آپ دیکھیں جو اللہ کا نظام ہے وہ انتہائی ڈسپلنڈ ہے, وہ ایک پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے, اس کی کیا ہے, اس کے پرنسپلز ہے, اصول ہے کہ جس کے اوپر آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. اب عشق کی مجازی کی یا انسان کا انسان کے ساتھ عشق کرنا, محبت کرنا, تو وہ بھی ایک پراپر پروٹوکول کے ساتھ ہے کہ بھائی اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کے جوڑے بنائے اور اب وہ جوڑے کیا ہے کہ آپ کسی ایک سے نکاح کر سکتے ہو. آپ نے نکاح کر لیا تو ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے سارا دن شاعری پڑھتے رہیں, اس کے لیے پڑھیں, یہ تو الٹا ثواب کا کام ہے. تو پہلے والا جو عشق بھی ہے وہ بھی ثواب کا کام اگر پراپر پروٹوکول کے ساتھ کیا جائے. اب ایسا نہیں کہ آپ صرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور سارا دن سارا سال یہی کرتے رہیں اور اللہ کا جو اصل مقصد ہے اس کو نہ سمجھ پائے, تو پھر وہ بھی غلط ہے. اور اگر آپ کیا کریں کہ جو اللہ نے عشق مجازی کا پروٹوکول دیا ہے اس کو بھی وائلیٹ کریں اور اس پرنسپلز کو, ڈسپلن کو خراب کر دیں, تو ایک تو آپ خود تباہ ہو جائیں گے, معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور پھر آپ گناہگار بھی ہوں گے. تو دونوں کو اگر آپ پرنسپل کے ساتھ ڈسپلن طریقے سے عشق حقیقی کو بھی لے کے چلتے ہیں, عظیم اجر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی انعامات رکھے ہیں, اور اگر اس کو بھی آپ لے کے چلتے ہیں تو اس کے لیے بھی عظیم اجر ہے. اچھا جی, ایک بات اور یاسر صاحب نے, اچھا بور تو نہیں ہو رہے ہو, اچھا اوپینینس کی جب بات ہوئی تھی تو ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگ بور ہو جائیں گے یا ہمارے سننے والے یا آپ لوگ. تو دیکھیں دو چیزیں, میں خود سے ہر ایک لمحہ ایک سوال کر رہا ہوں, کیا ان کا بور ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ بات کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو پھر جواب آتا ہے کہ یہ بات کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, بور ہونا زیادہ امپورٹنٹ نہیں. تو اس وجہ سے دوسری بات میں کر رہا ہوں انشاءاللہ بور بھی نہیں. اچھا جی, اوپینین کی جب ہم نے بات کی اوپینین کی, تو یاسر صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہا اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے کہ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی اوپینین ہے کیونکہ ہر ایک مختلف سانچے سے وہ گزرا ہے, پروسیس سے گزرا ہے, اسی وجہ سے ہر ایک کی اوپینین کیا ہے, مختلف ہے. پھر انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ایگزامپل دی کہ اگر سارے میٹرک میں وہی سارے میٹرک میں بڑی مدلل ایگزامپل دی. اچھا اس میں جو آج کل ہمارے اباء و اجداد کا جب سے ہمارا قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک جو مسئلہ آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ وہ کیا ہے کہ جناب ہمارے فرقے بنے, اور اس کی جو بنیاد ہی وہ یہی تھی کہ ہر ایک نے اپنا ایک اوپینین بنایا, ہر ایک نے اپنے اوپینین بنایا اور پھر اس کے ساتھ ڈٹ گیا. لیکن دوسرے کی بات لیکن پھر انہوں نے یہ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ جو انہوں نے اوپینین بنایا
وہ بالکل حق پر تھے, بالکل زبردست ہے. مطلب اس کو آپ جب اس کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ٹھیک تھا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ انہوں نے شدت اختیار کیا اور انہوں نے اپنے اوپینین کو, وہ اتنے کنزروڈ ہو گئے, نیرو مائنڈڈ ہو گئے کہ وہ اس اوپینین کے ساتھ ڈٹ گئے اور پھر انہوں نے سب کو کیا کہا کہ میرا اوپینین ٹھیک ہے تمہارا غلط ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ, جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا کنسیپٹ دیا, نبی علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا, پھر ان اوپینیٹڈ لوگوں نے اس کو کیا کیا, ان کو توڑا. بلکہ اپنے ہی بھائی کو, کہ جس کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے اور ایک مسلمان کی مانند ایک جسم کی طرح ہے. مطلب ایک مسلمان, سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ لرز جاتا ہے اور وہ تکلیف میں ہوتا ہے. مطلب کہ مسلمان کسی بھی کونے میں ہو, آپ کا بھائی, اگر اس کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ کے اگر جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے, یہ کنسیپٹ تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ اوپینیٹڈ ہو گئے تو انہوں نے اس خوبصورت رشتے کو کہ جن کو نبی علیہ السلام نے جوڑا تھا, بائنڈ کیا تھا, اس کو توڑ ڈالا, اس جماعت کو ختم کیا, کہ جس کی وجہ سے اتنا تفریق, اتنا تشدد, اتنا انتشار پھیلا کہ مسلمان قوم بکھر گئی. اور مسلمان قوم کی جو اصل ایک مقصد تھا کہ دنیا پر غالب آ کے اللہ تعالیٰ کے قانون پر کو لاگو کرنا, دنیا ہی ان پر حاوی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا وہ یتیم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اس جماعت کو قتل کر دیا. جب جماعت قتل ہو گیا تو دین کیا ہو گیا؟ یتیم ہو گیا. اچھا, اب اس کا ایک ہی حل ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے, اب ہم نے, ہمارے آباء و اجداد نے یہ اوپینین ہمارے آباء و اجداد لے کر آئے. وہ کیسے لے کر آئے؟ اب اس کو آپ دیکھیں. اگر آپ کے آباء و اجداد کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک اسکیل بنایا, ایک ترازو بنایا, اور آپ بہت سارے کنسیپٹ ہیں کہ کہیں پر ہم کہتے ہیں من ہے تو کہیں پر ہم کہتے ہیں سیر ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے کنسیپٹ ہیں. سیر کہتے ہیں مطلب 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے علاقے میں سیر کی پیمائش جو ہے وہ الگ ہے, ان کے علاقے میں اور ہے, ان کے علاقے میں اور ہے, ان کے علاقے میں اور ہے. اب آپ ایک دیکھیں, اب میں ایک ترازو لیتا ہوں, ترازو پہ میں نے اپنا جو ترازو بنایا ہوا ہے, میں نے اپنا پتھر تولا, ٹھیک ہے. آپ کے پتھر کو میں تولا تو وہ تو میرے پتھر کے ساتھ برابر نہیں ہے, تو اس کو کیا, میں نے کہا یہ غلط ہے, یہ کیسے, یہ تو غلط پیمائش ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. پھر ان کو تولا, ان کو بھی ختم کر دیا کہ یہ کافر ہے, ان کو تولا, ان کو تولا. اگر آپ کیا کریں, ایک یونیورسل ترازو بنائیں, ایک یونیورسل ترازو بنائیں اور ایک یونٹ رکھ دیں کہ یہ kg ہے جو پورے اس میں فالو ہوگا. پھر آپ کا پتھر بھی وہی, ان کا پتھر بھی وہی, میرا بھی وہی, ان کا بھی وہی. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھو یونیورسل لینگویج نیچر ہے, یونیورسل لینگویج نیچر ہے. اب آپ دیکھیں اس کا حل یہ کہ جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد کی اوپینین آئے, وہ پتھر جو انہوں نے پیمائش کیے تھے وہ بالکل ٹھیک تھے. آپ کا اوپینین بھی ٹھیک ہے, ان کا بھی ٹھیک ہے, ان کا بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے جو کتابیں پڑھی اس میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, میں نے جو کتابیں پڑھی اس میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو ہم کیسے کہہ دیں کہ ان کا اوپینین غلط ہے؟ جس طرح میرے پرسپیکٹیو کے مطابق میرے تک جو آباء و اجداد نے میری وہ دین کی باتیں پہنچائی, اسی طرح ان کے آباء و اجداد نے وہی اس لیول کی دین کی باتیں جو کہ میرے سے مختلف تھی ان تک پہنچائی. تو یہ بھی ٹھیک, میں بھی ٹھیک, آپ بھی ٹھیک, سب ٹھیک ہے. تو اب کیا یہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کریں؟ بالکل بھی نہیں. کیونکہ کامن پوائنٹ کیا ہے, کامن جو یونیورسل ہے وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ بتائیں جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے, وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ شیعہ مانتے ہیں, دیوبندی مانتے ہیں, بریلوی مانتے ہیں, اہل حدیث مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں, اور ایک دوسرے سے بڑھ کر چڑھ کر مانتے ہیں. تو کامن پوائنٹ ہے. کہیں پر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی پرسنالٹی سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کہیں پر یہ لکھا ہے؟ آپ نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ لکھا ہوا ہے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے, نبی سے جو اختلاف کرے وہ کافر. کسی بھی پرسنالٹی سے وہ اختلاف کرتا ہے تو اس کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو سارے مسلمان ہیں, آپ سب نے کیا کرنا ہے, یہی حل ہے کہ سب ایک دوسرے کو مسلمان ڈکلیئر کریں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے اندر وہ بھائی چارے پھر پیدا ہوگا, پھر ہم سارے آپس میں بیٹھیں گے, پھر آپ اپنا پتھر لے کر آؤ گے, یہ اپنا, یہ اپنا, یہ اپنا, پھر ہم مل کے بیٹھیں گے کہ اچھا یار یہ تو یہ ساری مسئلے تھے, اچھا اب اس کو ذرا کمپیئر کرتے ہیں کہ واقعی ایسا تھا. پھر ہم کیا کریں گے, سارے بیٹھ کے اچھا اس کا بھی تو ٹھیک ہے, اس کا بھی ٹھیک ہے, اس کا بھی ٹھیک ہے, اچھا آؤ ان سب کو ملا جلا کے ایک یونیورسل یونٹ بناتے ہیں. ایک یونیورسل
کہ جس کے اوپر آئندہ کے بعد کیا ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ وہ رشتہ جو نبی علیہ السلام نے جو دو مسلمان بھائیوں کو جوڑا تھا وہ پھر سے جڑ گیا, مسلمانوں کی پھر ایک جماعت بن گئی, اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس زمین پر جس چیز کے لیے اتارا تھا اب وہ خلافت کریں گے. تو یہ جناب